اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سبیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہماری زندگی کا مقصد بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالی کی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP ہے۔ پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص ایک راہ پر چلے، کس لیے؟ طلب علم کے لیے، نبی علیہ السلام کے فرامین سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ میں دو شخصیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان کا طلب علم کے لیے چل کے جانا کن نتائج کا باعث ہوا، اور ایک طالب علم قرآن نے پیش کیا ہے، اس کا چل کے جانا ذکر کیا ہے، جو کہ نابینا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ نبی علیہ السلام کے پاس اعمی نابینا آیا، اسے کچھ سوالات کے جواب مطلوب تھے، حاضر خدمت ہو گیا، نابینا تھا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ انہیں دعوت دے رہے تھے دین کی۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے، انہیں ماحول نظر نہ آیا اور اپنا سوال آ کر پیش کر دی۔ نبی علیہ السلام کو یہ ادب کہ منافی لگا، کچھ ناگوار لگا، اور آپ کے ماتھے پر بل آ گئے۔ یہ واقعہ معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، کہ جو شخص آپ کے پاس آیا بڑی کوشش کرتے ہوئے اور تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے تاکہ آپ سے علم لے، وَهُوَ يَخْشَى، اور اس کا دل اللہ کی خشیت سے بھرا ہوا ہے۔ مانا یہ عمل خشیت الہی کا موجب ہے۔ طلب علم کے لیے چلنا اور جانا اللہ تعالیٰ کی خشیت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سعی پر اس کی خشیت کی شہادت دی۔
کہ اس کا دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہے، تو یقیناً جو لوگ بھی طلب علم کے لیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، چلتے ہیں، وہ دین اسلام میں انتہائی معتبر ہیں. وہ درسگاہ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. اور جتنا وقت وہ بیٹھے رہیں اور علم کے سماع کا سلسلہ قائم رہے، اتنا وقت کیا ہوتا ہے؟ وہی جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. کہ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ جائیں اور علم کا مذاکرہ شروع ہو جائے، قرآن و حدیث کی تعلیم شروع ہو جائے، جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپے رہے گی. فرشتے اپنے پروں کا سایہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کا نام لے کر اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرے گا. دیکھو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے. اس کا چرچا اور اس کا نام عرش معلیٰ پر گونج رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا نام لیتا ہے اور فرشتوں کے سامنے لیتا ہے. تو آپ غور کیجئے یہ طلب علم کا سلسلہ کتنا بابرکت ہے. بس اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے اور ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے، صحیح سمجھ عطا فرما دے. کیونکہ اصل فضیلت صحیح سمجھ اور فہم کی ہے، تعلق بالدین کی نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے. ہمارے ملکوں میں دین کے ساتھ جذباتی تعلق ہے مگر فہم نہیں. نبی علیہ السلام کی حرمت کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے مگر پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کی توفیق نہیں. تو دین ان جذبات کا نام نہیں ہے. ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب. اللہ تعالی دنیا دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن دین صرف اس شخص کو دے گا جس سے اللہ کو محبت ہوگی. تو طلب علم کا راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے. اور اگر یہ علم کتاب و سنت کی اتباع کا ہو تو وہ بندہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. کیونکہ پروردگار کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سبیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو اللہ رب العزت اس سلسلے کو بابرکت بنا دے، اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے اور صحیح فہم توحید کا اور عقیدے کا ہمیں عطا فرما دے. یہ جو آپ نے پوسٹر شائع کیے ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے القاب میں غلو کیا ہے. علامہ اور محدث جیسے القاب یہ مناسب نہیں ہے، اور میری تو یہ خواہش ہے کہ میں طالب علم ہی رہوں اور طلباء کے ساتھ ہی رہوں، اور کل قیامت کے دن طلباء کے ساتھ ہی میرا حشر ہو. طلبۃ العلم کے بڑے فضائل ہیں، بڑے ان کے مناقب ہیں، بڑے ان کے درجات ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سبیل پر اور صحیح سنت پر اور صحیح منہج پر قائم رکھے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہماری زندگی
کا مقصد بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالی کی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنیں۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP ہے۔